جب قبر پہ درود پاک پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور جواب بھی، توجہ رکھنا، جواب بھی۔ اب سوال سنیں، مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے باہر سے السلام علیکم کہا، اندر سے جواب نہیں آیا۔ آپ نے پھر السلام علیکم فرمایا، پھر جواب نہیں آیا۔ آپ نے تیسری بار السلام علیکم فرمایا۔ صحابی گھر سے باہر آئے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، تم گھر میں تھے؟ جی گھر میں ہوں۔ میں نے سلام کیا تو سنا نہیں ہے؟ کہا جی سنا ہے۔ تو پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ میں سمجھانے کی ترتیب پہ بتا رہا ہوں، جواب کیوں نہیں دیا؟ حضور آپ سلام فرما رہے تھے، میں سن رہا تھا، میں آپ کو جواب دے رہا تھا، لیکن میں جواب آہستہ دیتا تھا، اس لیے کہ سلام دعا ہوتی ہے، تو میں چاہتا تھا میں آہستہ سلام کا جواب دوں، حضور سمجھیں کہ سنا نہیں ہے تو پھر سلام فرمائیں۔ میں آہستہ جواب دیتا، آپ سمجھیں کہ سنا نہیں، آپ پھر سلام فرمائیں۔ تو میں آپ کی 3 مرتبہ دعائیں لینے کے لیے جواب آہستہ دیتا رہا، اس لیے میرا منشا یہ تھی۔ اب اس پہ سوال سمجھو، اعتراض یہ ہے جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے سلام پیش کرتے ہو تو آپ کہتے ہو نبی پاک سن لیتے ہیں، حالانکہ نمبر 1 جو باہر بڑی جالی ہے یہ پردہ موجود ہے، نمبر 2 آپ جالی میں دیکھیں اٹھی قبر نظر آئے گی، ایک اور پردہ آ گیا، پھر اس قبر کے نیچے اصل قبر ہے، ایک پردہ اور آ گیا، فَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ، پھر مانوی برزخ کا پردہ آ گیا، تو پردے 4 ہو گئے۔ نمبر 1 مانوی برزخن والا پردہ، نمبر 2 اوپر روزہ سبز یہ پردہ، نمبر 3 اندر قبر والا پردہ، نمبر 4 نیچے زمین میں اصل قبر والا پردہ۔ تو جب 4 پردے موجود ہوں آپ آہستہ سے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ سن لیتے ہیں اللہ کے نبی اس دنیا میں ہیں اور صرف درمیان میں ایک دیوار ہے۔ صحابی نے کہا وعلیکم السلام، تو جب آہستہ صحابی سلام کہے اور ایک دیوار ہو درمیان میں تو نبی نہیں سنتے، تو جب قبر پہ جا کر آپ سلام آہستہ کہیں اور 4 دیواریں موجود ہوں تو پھر کیسے سن لیتے ہیں؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اب آپ سے جواب بننا نہیں ہے، اب آپ کو مرکز کی قدر آئے گی یا کیا ہوتا ہے۔ اب بات اچھی طرح سمجھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے گھر گئے، آپ نے فرمایا السلام علیکم، صحابی نے کہا وعلیکم السلام، آہستہ کا یا اونچی آواز سے؟ تو اس دنیا میں کس نے سننا ہے، کان نے یا روح نے؟ تو کان کی پرواز کم ہے یا زیادہ، اور روح کی؟ اچھا، اور موت کے بعد کس نے سننا ہے؟ روح نے، اور روح کے بعد جسم نے۔ اب اللہ کے نبی دنیا سے قبر میں تشریف لے گئے، اب وہاں تعلق تصرف نہیں ہے، تعلق تدبیر نہیں ہے، بلکہ تعلق کون سا ہے؟ اور دنیا میں تعلق بھی تینوں ہے، سننا بھی جسم نے ہے، چونکہ جسم نے سننا تھا تو جسم کی جسے کہتے ہیں لمیٹڈ، بڑی محدود ہوتی ہے۔ آہستہ وعلیکم السلام کہا تو جسم نہیں سن سکا، اور جب قبر میں چلے گئے اب آپ کی روح نے سننا ہے، اور روح بھی وہ جس میں ایک بوجھ ہے 2 نہیں ہے۔ اب روح کی پرواز اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آہستہ سا بھی السلام کہے وہ تب بھی سن لیتی ہے۔ موت کے بعد روح سنتی ہے، اور روح ہوتی کہاں ہے؟ للڑ کہتے ہیں موت کے بعد روح سنتی ہے، ماشاءاللہ، یہاں تک آ جاؤ، کوئی نہیں، قریب آ گئے ہو، لیکن یہ بتانا پڑے گا کہ جسم سنتا ہے یا نہیں۔ اب یہ بیچارے ان کو اپنے عقیدے کا پتہ ہی نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، اپنے عقیدے کی وضاحت بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ کئیوں سے ہم نے پوچھا، لیکن سمن بکمن امجن، یہ صرف جنگل کے گیدڑوں کی طرح نوکیں اور شوریں اور کچھ بھی نہیں۔ موت کے بعد روح سننے کی پرواز تیز ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ مٹی اور دیواروں سے کیسے سنتا ہے، یہ قیاس بات ہے، قیاس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ تو نے بڑی نسکتی پیش کی ہے۔ اس پر کیا نسکتی ہے کہ موت کے بعد مرنے والے کی روح سنتی ہے؟ لاؤ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب روح کی پرواز تیز ہے تو اندل قبر کا پھر کیوں کہتے ہو؟ جہاں پاکستان سے کیوں نہیں سما مانتے؟
اندر قبر کس چیز نے روکا؟ جب اتنی پرواز تیز ہے تو پھر بریلویوں کی طرح ہر جگہ سے سما کے قائل بنو نا. ایک طرف تم کہتے ہو اندل قبر، اور ادھر جب دلیلیں دیتے ہو تو روح کی سننے کی پرواز بڑی تیز ہے، بس اتنی تیز ہے کہ صرف قبر کے اردا گرد. تو پھر خالصتاً تم سے بریلوی اچھی دلیل دیتی ہیں. وہ کہتے ہیں سورج ہے نا ایک جگہ پہ اور اس کی کرنیں ہیں پوری دنیا میں، اسی طرح کہ انبیاء ہوتے ایک جگہ پہ ہیں لیکن نور پوری کائنات میں سنتے ہر جگہ سے. تم تو بریلوی اچھے رہ گئے، جھوٹ بولا لیکن کم از کم کوئی عقل کے مطابق تو جھوٹ بولا ہے نا، ہے وہ بھی جھوٹ. اب گمان صاحب سے کوئی پوچھے کہ وہاں حضرت سعد کے دروازے پر نبی کریم علیہ السلام کا صرف جسم گیا تھا یا روح بھی اندر تھا؟ لیکن گھومن کا کام ہی گھومنا ہے، اس کا تو اور کام نہیں ہے. تو آپ حضرت سعد کے دروازے پر جب گئے تھے تو اندر روح موجود تھی یا نہیں؟ ایک. دوسرا، تمام للڑ مفتی عبد الشکور ترمذی سے لے کر مولانا سرفراز خان تک موت کے بعد ان کانوں سے سننے کے قائل ہے، جسم کے کانوں سے. یہ گھمنی مذہب کہاں سے آ گیا؟ پہلے تو گھمن کو اپنے للڑوں کے ساتھ موافقت کرنی چاہیے اور یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو کان کے ساتھ سماع کا قائل ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں. حالانکہ سب ان کے للڑ بد کے اکابر سب ان کے جو نام لیتے ہیں وہ روح کو جسم کے اندر مانتے ہیں اور جسم کے کانوں کے سننے کے قائل ہے. ایک. تیسری بات یہ ہے کہ گھومن صاحب سے کوئی پوچھے کہ روح سنتی ہے تو روح کے سماع کو اندل قبر کے ساتھ کس نے بند کیا ہے؟ گھومن صاحب نے. اگر روحانی سماع ہے، روح کا سماع ہے، تو پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر کے قریب جاؤ تو سنتی ہے، دور جاؤ تو نہیں سنتی. تو یہ دکا کس لائے روحانی سماع پر؟ تو یہ صرف جہالت کی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقائق سے تعلق نہیں. ہمارا یہ طرز جو ہے یہ فقہا والی طرز ہے. فقہا نے ایک مسئلہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد اگر کوئی آدمی گواہ بنائے، رجل تزوج امرأۃ، ایک آدمی نے عورت سے نکاح کیا اور کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو میں گواہ بناتا ہوں، تو تمام فقہاء حنفیہ نے لکھا کہ وہ آدمی کافر شود، وہ آدمی کافر ہو جائے گا. کیوں؟ لأن اعتقادہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب وذالک کفر، اس لیے کافر ہوگا کہ اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری مجلس نکاح کا پتہ ہے. وذالک کفر، اور یہ کفریہ عقیدہ ہے. آگے فرماتی ہیں کہ لا یعلم الغیب حین کان فی الاحیاء فکیف بعد الموت، جب رسول پاک زندہ تھے تو اس وقت آپ غیب نہیں جانتے تھے، بھلا موت کے بعد کیسے غیب جانتی؟ تو ہم کہتے ہیں جب رسول پاک زندہ تھے تو لا یسمع السلام، آپ نے حضرت سعد کا سلام نہیں سنا کیونکہ درمیان میں پردہ آیا اور مانے آ گیا. تو جب زندہ رسول اسباب نہ ہوں تو قریب کا سلام بھی بغیر اسباب کے نہیں سنتے، تو موت کے بعد بھلا کیف بعد الموت، موت کے بعد کیسے سن سکتے ہیں؟ یہ فقہا کی طرز ہے. باقی گھومن صاحب کو کہو کہ موت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سنتی ہے، اس پہ اگر جرت اور ہمت ہے تو اس پہ حدیث لا، ورنہ حدیث تجھے نہیں ملے گی. تو من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار.